آج کے اس تجزیے میں ہم 2015 کی ایک انتہائی دلچسپ تھرلر فلم ٹرو سٹوری اور ان خوفناک حقیقی واقعات کا گہرائی سے جائزہ لینے والے ہیں جن پر یہ کہانی مبنی ہے۔ تو چلیے سیدھا اس میں غوطہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب سچ اور جھوٹ اس قدر آپس میں الجھ جائیں تو آخر کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کیا ہو جب ایک انتہائی مطلوب قاتل پولیس سے بچنے کے لیے کسی مشہور صحافی کی پہچان ہی چرا لے۔ بالکل یہی پوائنٹ اس کہانی کا آغاز ہے۔ کرسچین لانگو نام کا ایک شخص سنگین جرائم کرنے کے بعد میکسیکو بھاگ جاتا ہے اور وہاں وہ چھپنے کے لیے مائیکل فنکل نام کے ایک ویل نون صحافی کا نام استعمال کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی شروعات ہے جو واقعی ہوش اڑا دیتی ہے۔ پہلا حصہ، ایک چرائی ہوئی پہچان۔ اب اگر ان دونوں افراد کو دیکھا جائے نا تو ان کی زندگیوں کا فرق زمین آسمان کا ہے۔ ایک طرف کرسچین لانگو ہے جسے میکسیکو سے گرفتار کیا گیا اور اس پر اپنی بیوی اور 3 بچوں کے قتل کا سنگین الزام تھا، اور دوسری طرف ہے مائیکل فنکل۔ یہ نیو یارک ٹائمز کا ایک انتہائی کامیاب صحافی تھا، لیکن اسے اپنی نوکری سے اس لیے نکال دیا گیا کیونکہ اس نے ایک رپورٹ میں فرضی کردار گڑھ لیے تھے۔ ایک کی زندگی میں خوفناک جرم ہے اور دوسرے کی زندگی میں پیشہ ورانہ غلطی، لیکن ان دونوں کے راستے جس حیران کن انداز میں آپس میں ٹکراتے ہیں وہ قابل غور ہے۔ دوسرا حصہ، رسوا ہونے والا صحافی۔ اپنی شہرت گنوانے کے بعد فنکل بالکل ڈیسپریٹ ہو چکا تھا۔ وہ کسی بھی طرح اپنے کریئر کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتا تھا۔ پھر 2003 میں ایک عجیب ہی واقعہ ہوتا ہے۔ دی اوریگونین اخبار کا ایک رپورٹر فنکل کو کال کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ لانگو نے گرفتاری کے وقت اس کی پہچان چرا لی تھی۔ یہ خبر فنکل کے لیے صرف حیران کن نہیں تھی، بلکہ سچ پوچھئے تو اسے اس میں اپنے گرے ہوئے کریئر کو بچانے کی ایک امید، ایک نیا چانس نظر آنے لگا تھا۔ تیسرا حصہ، جیل کے انٹرویوز۔ چلیے اس ٹائم لائن پر تھوڑی نظر ڈالتے ہیں۔ 2001 میں لانگو کی میکسیکو میں گرفتاری ہو جاتی ہے۔ پھر 2003 میں فنکل اور لانگو کی پہلی ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی سیدھا جیل میں۔ بس یہاں سے ان دونوں کے درمیان خط و کتابت اور ملاقاتوں کا ایک لمبا اور کہیں نہ کہیں دھوکے سے بھرا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ لانگو فنکل سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں، صرف اسے بتائے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ٹرائل کے وقت لانگو اپنا بیان بالکل بدل لیتا ہے، اور پھر مقدمے کے ٹھیک 1 سال بعد وہ اپنے پورے جرم کا اعتراف بھی کر لیتا ہے۔ یہ ٹائم لائن صاف دکھاتی ہے کہ لانگو نے کس مہارت اور چالاکی سے وقت کے ساتھ سب کو بیوقوف بنایا۔ اس کہانی میں سب سے دلچسپ اور تھوڑی عجیب بات پتہ ہے کیا ہے؟ فنکل کو وقت کے ساتھ ساتھ لانگو اور اپنے درمیان کچھ سملیرٹیز نظر آنے لگتی ہیں۔ مثال کے طور پر ان دونوں کی لکھائی کا انداز بالکل ایک جیسا تھا، اسکیچ بنانے کی صلاحیت بھی حیرت انگیز حد تک ملتی جلتی تھی، اور یہاں تک کہ لانگو جو خط بھیجتا تھا وہ پڑھ کر ایسا لگتا تھا جیسے فنکل کی اپنی پرسنل ڈائری ہو۔ یہ سب دیکھ کر ایک صحافی اور ایک قاتل کے درمیان کی جو باریک سی لکیر تھی نا، وہ خطرناک حد تک دھندلی ہونے لگ گئی تھی۔ اچھا، یہاں ایک اور انتہائی خوفناک پہلو بھی شامل ہے۔ جب فنکل کی بیوی جل لانگو سے جیل میں ملنے جاتی ہے تو وہ اسے کارلو جزوالڈو کا میوزک سناتی ہے۔ اب یہ کارلو جزوالڈو کون تھا؟ یہ رینیسانس کے دور کا ایک اٹالین موسیقار تھا جس نے حقیقت میں اپنی بیوی، اس کے عاشق اور اپنے بچے کا قتل کیا تھا۔ جل کا جیل میں کھڑے ہو کر یہ میوزک بجانا اصل میں لانگو کے اپنے سنگین جرائم کے ساتھ ایک خوفناک تاریخی کنیکشن کو واضح کر رہا تھا۔ یہ واقعی تصویر کا ایک انتہائی تاریخ رخ ہے۔ چوتھا حصہ، مقدمہ اور دھوکہ۔ آخرکار عدالت کے کمرے میں وہ وقت آ ہی جاتا ہے جب لانگو کا اصلی چہرہ سب کے سامنے بے نقاب ہوتا ہے۔ سٹینڈ پر آ کر لانگو نے جو بیان دیا نا، وہ انتہائی سوچ سمجھ کر بنایا گیا تھا۔ سب سے پہلے وہ عدالت میں 2 قتلوں کے الزامات سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے 2 بچوں کو مارنے کا سارا الزام اپنی ہی بیوی پر ڈال دیتا ہے، اور آخر میں دعویٰ کرتا ہے کہ جب اس نے اپنی بیوی کو ایسا کرتے دیکھا تو اس نے اندھے غصے میں آ کر اپنی بیوی کا گلا دبا دیا۔ یہ کہانی فنکل کو بتائی گئی کہانی سے بالکل مختلف تھی، اور یہ لانگو کی ایک انتہائی مکار چال تھی۔ لیکن خیر، جوری اس منگھڑت کہانی کے جھانسے میں بالکل نہیں آئی۔ لانگو کو قصوروار ٹھہرایا گیا اور موت کی سزا سنائی گئی، اور ٹھیک اسی وقت ایک ایسا لمحہ آتا ہے جو کہانی کا رخ پلٹ دیتا ہے۔
सजा सुनने के फौरन बाद लोंगो फिंकल की तरफ देखता है और उसे आंख मारता है। बस ये वो लम्हा था जब फिंकल को पूरी तरह एहसास हो गया कि लोंगो ने शुरू से लेकर आखिर तक उसके साथ सिर्फ एक खेल खेला है। अपनी झूठी कहानी और अदालत में अपनी शहादत को काबिल यकीन बनाने के लिए उसने फिंकल को बेदर्दी से इस्तेमाल किया था। 5वां हिस्सा, कैमरे के पीछे। तो चलिए अब इस असली कहानी से निकलकर थोड़ा 2015 की फिल्म एडेप्टेशन की प्रोडक्शन की तरफ आते हैं। इस फिल्म को रूपर्ट गोल्ड ने डायरेक्ट किया और ब्रैड पिट की कंपनी प्लान बी ने इसे प्रोड्यूस किया। इस पूरे साइकोलॉजिकल थ्रिलर को बड़े पर्दे पर लाने के लिए एक बेहतरीन कास्ट को चुना गया। जोना हिल ने माइकल फिंकल के पेचीदा किरदार को निभाया, जेम्स फ्रैंको ने क्रिश्चियन लोंगो की खौफनाक शख्सियत अदा की और फेलिसिटी जोन्स ने फिंकल की बीवी जिल बार्कर का अहम रोल प्ले किया। और मानना पड़ेगा कि इन अदाकारों की मेहनत ने इस सच्ची कहानी में वाकई जान डाल दी थी। लेकिन इस इंतहाई दिलचस्प कहानी और इतनी आला कास्ट के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ $5.3 मिलियन का ही कारोबार किया। ये आदाद-ओ-शुमार इस बात की तरफ साफ इशारा करते हैं कि शायद आम आवाम ने इस संजीदा और तारीख मौजू को उतनी पजीराई नहीं दी जितनी तवक्को की जा रही थी। तो अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि नाकिदीन यानी क्रिटिक्स का इसके बारे में क्या कहना था। अगर हम रॉटन टोमेटोज का स्कोर देखें तो इस फिल्म को सिर्फ 45% मुस्बत यानी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले, जबकि 55% रिव्यूज़ मनफी थे। नाकदीन का मानना था कि फ्रैंको और हिल ने एक्टिंग तो काफ़ी अच्छी की, लेकिन फिल्म की कहानी इतने ज़बरदस्त हक़ाइक़ पर मबनी होने के बावजूद किसी तरह खुद को एक बेहतरीन अंदाज में पेश करने में नाकाम रही, जिसकी वजह से देखने वालों की दिलचस्पी शुरू से आखिर तक कायम नहीं रह सकी। खैर, यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये निकल कर आता है कि मुकदमे के बाद आखिर इन दोनों लोगों की जिंदगियां कहाँ जाकर रुकीं। ये हकीकत वाकई हजम करना थोड़ा मुश्किल है। फिंकल ने सारे वाक़े के बाद दोबारा कभी न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए नहीं लिखा, लेकिन दूसरी जानिब इंतहाई हैरत की बात यह है कि लोंगो ने मौत की सज़ा पाने के बावजूद डेथ रो से न्यूयॉर्क टाइम्स समेत कई नशरियात के लिए मुख्तलिफ मज़ामीन लिखे। ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और तंज़-आमेज़ पहलू है। फिल्म के बिल्कुल आखिर में जब फिंकल अपनी किताब ट्रू स्टोरी की प्रमोशन कर रहा होता है तो तस्वुर में लोंगो उसे एक आखिरी बात कहता है, अगर मैंने अपनी आज़ादी खो दी है तो तुमने भी ज़रूर कुछ खोया होगा। ये अल्फाज निहायत गहरे हैं। ये वाकई इस बात को जाहिर करते हैं कि इस खौफनाक कहानी को दुनिया के सामने लाने के चक्कर में फिंकल ने अपना वक़ार और अपना सुकून दोनों की इंतहाई भारी कीमत चुकाई है। आखिर में एक सवाल जहन में आना लाजमी है, इस पूरे नफसियाती खेल में आखिर जीत किसकी हुई? क्या सच्चाई वाकई दुनिया के सामने आई या फिर सिर्फ मकसद पूरे किए गए? ये कहानी हमें सहाफनाना दयानतदारी, धोखे और अपनी खोई हुई शोहरत को वापस पाने के लिए चुकाई जाने वाली कीमत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। उम्मीद है सच की तह तक जाने का ये तज्जिया पसंद आया होगा। चलिए इसी तरह हकीकत के नए पहलुओं को मिलकर तलाश करते रहते हैं।